بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ترجمہ اور تجوید کے ساتھ نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. اور یہ جو اللہ اکبر کا پہلا جو اللہ کا لفظ ہے اس کو اللہ اکبر، یہ لفظ درست نہیں ہے. یہ اللہ کا لام منہ بھر کے نکلتا ہے. اس اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر کا لفظ ہو، اگر زبر آ جائے لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو لام موٹا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز آگے ثنا سے شروع ہوتی ہے. سبحانک اللہم، ثنا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور سبحانک اللہم، اس با میں قلقلہ ہے. سبحانک اللہم، اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ کا لام موٹا ہے، اس لیے اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لام موٹا ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، وبی واو پر ہونٹ گول ہوں گے. وبحمدک وتبارک اسمک، واو پر بھی ہونٹ گول ہوں گے. وتبارک اسمک، اس میں سیٹی کی آواز ہے. وتعالی، وتعالی، یہ حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر حمزہ یہاں پہ پڑھیں گے نا تو معنی تبدیل ہو جائے گا. وتعالی کا مطلب ہوتا ہے اور بلند ہے، اور وتعالی اس سے معنی مختلف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وتعالی جدک، جدک ولا الہ غیرک، الہ ہا کو واضح پڑھنا ہے. الہ غیرک، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ. وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے. وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتبارک، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی، اور بلند ہے. جدک، بزرگی تیری. ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود سوا تیرے. اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ. اعوذ باللہ کو تعوذ اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ، اعوذ زا نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے. حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. اعوذ، اعوذ باللہ من شیطان، شیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے شیطان مردود سے. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ. بسم اللہ، یہ اللہ کا لام موٹا نہیں ہے، یہ بھی لام موٹا نہیں ہے اعوذ باللہ کا، اس لیے کہ اس لام سے پہلے بھی زیر ہے اور اس اللہ کے لام سے پہلے بھی میم کے نیچے زیر ہے. ان دونوں لاموں کو باریک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے. آگے یہ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اور سورہ فاتحہ میں تجوید کے ساتھ اپنے چینل پر ریکارڈ کر چکا ہوں. اگر آپ میرے چینل کا وزٹ کر لیں تو بہت اچھے طریقے سے میں نے سورہ فاتحہ سمجھائی ہوئی بھی ہے اور اس کا اجرا بھی بہت اچھے طریقے سے کروایا ہوا. اگر وہاں پر آپ دیکھ لیں تو اس کو کئی لاکھ لوگ استفادہ کر چکے ہیں. تو اس سورہ فاتحہ کی بھی اگر ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے سورہ فاتحہ کا صرف ترجمہ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. باقی اس کے تجویدی الفاظ میں ڈسکرپشن کے اندر اس سورہ فاتحہ کا لنک بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے واسطے اللہ کے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے.
الرحمن الرحیم بخشش کرنے والا مہربان ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم دکھلا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا جن پر غضب غصہ کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے قبول کر۔ اور یہ نیچے قل یا ایھا الکافرون، یہ آخری 6 صورتیں دی ہوئی ہیں، یہ 6 صورتیں بھی تجوید کے ساتھ میں اپنے چینل پر 6 نہیں 10 صورتیں آخری میں تجوید کے ساتھ دے چکا ہوں، اگر وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر وہاں سے یہ 10 صورتیں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور ان کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ میں اس کو چلاؤں گا، آپ اس کا ترجمہ خود دیکھ لیں، اس لیے کہ میں اگر ترجمہ بھی ساتھ آپ کو پڑھ کے دیتا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کہہ دیجیے آپ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں پوجنے والا ہوں جس کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صورت کا ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا ہے، یہ باقی صورتوں کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شارٹ سکرین لیں، شارٹ سکرین لے کر بھی آپ اس کا ترجمہ یہاں سے اگر آپ شارٹ سکرین لے سکتے ہیں تو لے لیں، اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تبت یدا کی سکرین شاٹ ادھر سے لیں، اس کا آپ خود ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، شعلہ والی آگ اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق، یہ اگر آپ ویڈیو کو روک کر بھی ان کا ترجمہ دیکھنا چاہیں نا، اس ویڈیو کو روک کر بھی آپ اس کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، ان صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں۔ نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں ان آیات کا ترجمہ آنا چاہیے۔ آگے دیکھیں، جب ایک صورت پڑھ لیں گے تو پھر تسبیح رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، ربی العظیم نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو یہ عین ہے کیونکہ معنی بدلنے سے بعض دفعہ نماز جاتی رہتی ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ تسمیع سمیع اللہ درست نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ سنتا ہے اللہ جو اس کی تعریف کرے۔ تحمید ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ ربنا لک الحمد، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا ول، اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے سب تعریف، وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند شان والا، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، اعلی جو بلند شان والا ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ، التحیات ہا کو التحیات، بعض لوگ ہا کو صفائی سے نہیں پڑھتے، اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اگر پہلی تختی کی طرف آپ جائیں، واو حمزہ ہا، اگر وہاں پر بھی ہا ہے اور جیم کے بعد بھی ہا ہے تو پھر اس ہا اور اس میں کیا فرق ہوا، اس لیے اس کو ہا پڑھنا چاہیے۔ التحیات للہ، تمام قولی باتیں
والصلوات اور بدنی اور مالی، والطیبات اللہ کے لیے ہیں، تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک، علیک حمزہ سے بچنا ہے، عین پڑھنا ہے، ایہا النبی، ایہا النبی، ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، جیو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، ٹھیک ہے، وبرکات، واو کے اندر اونٹ گول ہوں گے، ورحمۃ اللہ، واو کے اندر اونٹ گول ہوں گے اور نون کے اندر غنہ ہے، تجوید کے ساتھ نماز کو سیکھیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو، جیو ہم پر، یہ جو جیو کے لفظ ہے نا یہ محبت کے ساتھ بولے جاتے ہیں، ویسے السلام کا مطلب ہے سلام ہو، ٹھیک ہے، باقی جیو کے جو الفاظ ہیں یہ دیکھیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، ٹھیک ہے، یہ جیو کے الفاظ پیار سے بولے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سلامتی ہو علینا ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر، صالحین نیک بندوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کا لام باریک پڑ جائے گا، ورحمۃ اللہ، یا اللہ کا لام موٹا ہے کیونکہ اس اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہ لام باریک پڑ جائے گا۔ اشہد اللہ، یہ والا لام موٹا نہیں ہے کیونکہ یا اللہم کا لام نہیں ہے، یہ لام باریک پڑ جائے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، ٹھیک ہے، یہ لام باریک ہے، یہ بھی لام باریک ہے، الہ، اور یہ والا لام موٹا ہے، الا اللہ، ٹھیک ہے، و اشہد ان محمدا عبدہ نہیں ہے، عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، و اشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے، و رسول اور اس کے رسول ہیں۔ یہ نیچے درود شریف ہے، درود شریف کا ترجمہ دھیان سے دیکھیے، بعض دفعہ لوگ نہ اس کو دھیان سے پڑھتے ہیں نہ لوگ اس کو دھیان سے سمجھتے ہیں، سمجھنے کا مطلب کہ ترجمہ نہیں آتا ہوتا، دھیان سے دیکھیے، اللہم، یہ اللہ کا لام موٹا ہے، صلی علی، صلی، صلی نہیں، سین نہیں، صاد ہے، صلی علی محمد وعلی آل، عالی نہیں ہے، آل، آل، آل اولاد کو کہتے ہیں، آل محمد، محمد کے میم میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جب بھی اس لفظ کو بولیں پیار سے بولیں، ٹھیک ہے، کما صلیت، صلیت، سین نہیں، صاد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حمید، حمید نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، تحقیق تو تعریف کے لائق بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے، آگے درود شریف کا دوسرا حصہ، اس کو دھیان سے سنیے اور ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو درود شریف کو ایک تو تجوید کے ساتھ دیکھیں، اس کے اوپر غنہ ہو رہا ہے، اللہم، ٹھیک ہے، بارک علی محمد، یہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، محمد وعلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد ہے، آل محمد کما بارکت علی، یہاں پہ مد ہے، ابراہیم وعلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد ہے، ابراہیم انک حمید مجید، ٹھیک ہے، اے اللہ
برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل پر، ٹھیک ہے۔ انک حمید مجید، تحقیق تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ نیچے یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے میرے رب ہم نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ میں معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، سو بخشش میرے لیے اپنی، یعنی تیرے سوا کو بخشنے والا نہیں ہے، آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ورحمنی، اور ہم پر رحم فرمائیے، انک انت الغفور الرحیم، آپ تو رحم کرنے والے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو دعا ہم عام نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، اے میرے رب، ادھر وہ دعا ہے ایک دفعہ دیکھ لیں، نہیں وہ دعا نہیں ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، زبانی سن لیں، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی، یوم یقوم الحساب، حساب کے دن، ٹھیک ہے، یوم یقوم الحساب، حساب، حساب ہا ہے وہاں پہ، حساب نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ والی دعائیں یاد کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یاد نہ کریں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ دعا میں نے ربنا اغفر لی بتا دیا، صرف یہی پڑھ لیں کافی ہے۔ یہاں پہ آ کے سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو، دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، تمام مسلمانوں جنوں اور انسوں کی نیت کرتے ہیں، تمام مسلمان جن اور انس سب کو میری طرف سے سلام ہو، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، تمام مسلمان جن اور انس سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ یہ آپ کی تجوید کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ ایک دو دفعہ دیکھ کر اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری بکر حیات کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔